بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر کی اہمیت اور فضیلت جو ہے بہت ساری احادیث سے جو ہے وہ ثابت ہے، بلکہ پورے رمضان میں آخری عشرہ اور پھر آخری عشرے کے اندر جو طاق راتیں ہیں وہ اس پورے مہینے کے مقابلے میں جو ہے وہ اہمیت کے حامل ہے۔ آخری عشرہ جو ہے وہ بنسبت پہلے دو عشروں کے اہمیت کے حامل ہے، اور پھر اس عشرے کے اندر جو طاق راتیں ہیں وہ آخری عشرے کے باقی راتوں کے اوپر اہمیت اور فضیلت اور ایک خصوصیت رکھتی ہے، اور اس رات کے اندر عبادت کرنا جو ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، کیونکہ اس رات کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جیسے بے مثال و بے نظیر تحفے کو دنیائے انسانیت کے رہنمائی کے لیے نازل فرمایا۔ اب بات آتی ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے اس کا نام لیلۃ القدر کیوں رکھا گیا ہے، تو تفسیر قرطبی میں امام قرطبی نے لکھا ہے اور اس کے کئی وجوہات اس نے بیان کی ہے کہ اس رات کا نام جو ہے وہ لیلۃ القدر کیوں رکھا گیا ہے۔ تو پہلی وجہ جو انہوں نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر کا مطلب ہے قدر اور عظمت والی رات، یعنی خصوصیتوں اور فضیلتوں کی بنا پر یہ رات جو قدر والی ہے، اور اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ سمیت بذالک لأن للطاعات فیہا قدرا عظیما و ثوابا جزیلا، کہ اس رات کا نام جو وہ لیلۃ القدر اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس کے اندر عبادات کا ثواب جو ہے وہ ایک عظمت اور مرتبہ رکھتی ہے، اور عبادات کا ثواب جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ انما سمیت بذالک لعظمها وقدرها وشرفها، کہ قدر کا معنی وہ کہ قدر کا معنی ہے مرتبے کے، چونکہ یہ رات جو ہے باقی راتوں کے مقابلے میں شرف اور مرتبے کے لحاظ سے بلند ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس رات کی جلالت و منزلت اور مقام اور مرتبے کی بنا پر اس کا نام جو ہے وہ لیلۃ القدر رکھا ہے۔ چنانچہ جو بھی اس رات میں بیدار رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ قدر و منزلت والا ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یقضی الاقضیۃ فی لیلۃ نصف شعبان ویسلمها الی اربابها فی لیلۃ القدر، کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو تمام فیصلے فرماتا ہے، اور چونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلے جو ہیں یہ فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں، قلمدان ان کے حوالے کیا جاتا ہے، اس وجہ سے اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اگلی وجہ جو انہوں نے بیان کی ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ اس رات کو قدر کے نام سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ سمیت بذالک لأنہ انزل فیہا کتابا ذا قدر علی رسول ذی قدر علی امت ذات قدر، کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قابل قدر کتاب جو ہے وہ قابل قدر امت کے لیے صاحب قدر رسول کی معرفت کی وجہ سے نازل فرمائی، تو اس لیے اس رات کا نام جو ہے وہ لیلۃ القدر رکھا گیا ہے۔ اور اگلی وجہ جو انہوں نے بیان کی وہ یہ ہے کہ قدر کا معنی چونکہ تنگی کا بھی آتا ہے، اس لحاظ سے اسی وجہ سے امام خلیل فرماتے ہیں لأن الارض تضیق فیہا بالملائکۃ، کہ اسے قدر کہنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس رات آسمان سے زمین پر اتنی کثرت سے فرشتے جو وہ اترتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ تنگ پڑ جاتی ہے، اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ امام ابوبکر وراق کہتے ہیں کہ اس رات کو قدر کہنے کی وجہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ سمیت بذالک لأن من لم یکن له قدر ولا خطر یسیر فی هذه اللیلۃ ذا قدر اذا احیاها، کہ اس رات کی وجہ سے اس شخص کی عزت تکریم اور مرتبہ بھی بڑھ جاتا ہے جس کی کوئی عزت نہیں ہوتی،
اگر وہ اس رات کے اندر عبادت کرے اور جاگ کے یہ رات گزارے اور اس رات کو زندہ کرے، اس رات کے اندر عبادت کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس رات کی عبادت کی وجہ سے صاحب قدر اور مرتبے والا بنا دیتا ہے۔ تو یہ وہ وجوہات تھے جو تفسیر قرطبی کے اندر جو ہے امام قرطبی نے جو ہے وہ ذکر کی ہے لیلۃ القدر کے بارے میں۔